منٹوں میں لوگ ایسی سفر کریں گے جو کسی زمانے میں مہینوں میں ہوا کرتے تھے. ترقی تو بہت سی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود سکون زندگیوں سے غائب. سکون کے حالات اور سکون کے اسباب اور وسائل ضرور ہیں لیکن سکون ارے بولو الا ماشاء اللہ. آج انسانیت کو حضور کے ان اوصاف کی ضرورت ہے جو ان سے بیان ہوئے. تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے قرآن پاک کی میں کہا سیرت میں حضور کے حالات بھی آ گئے, حضور کے اوصاف بھی آ گئے, حضور کے اخلاق بھی آ گئے. پاکیزہ زندگی کے قیمتی لمحات سیرت اسی کو کہتے ہیں. لہذا حضور کے اوصاف کو بیان کرنا بھی بولو کیا ہے, حضور کی سیرت ہے کہ نہیں ہے. یہ آیت کریمہ آپ نے بہت بڑی سنی ہوگی لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے غور و فکر کون کرتا ہے. اللہ ماشاءاللہ شاید 100 میں 2 لوگ کرتے ہوں گے. کیا شاندار یہ آیت ہے. قرآن پاک میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. 4 اوصاف بیان ہوئے. کتنے بولو, سب بولو کتنے. پہلا وصف عزیز علیہ ما عنتم. کون سا وصف, ارے بولو نا. دوسرا وصف حریص علیکم. کون سا وصف. تیسرا بالمؤمنین رؤوف رحیم. کون سا وصف. اب یہ 4 وصف کو بیان کرنے کے لیے 5 منٹ تو چاہیے کہ نہیں چاہیے کم سے کم. اب دیکھیے آگے آپ کا کتنا شوق ہے. پہلے وصفوں پر تو زیادہ ہم کلام نہیں کریں گے. البتہ عقیدے کی اصلاح ہماری بات ضرور اس نے قرآن میں کہہ دی ہے. پہلا وصف لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ کے رسول تمہارے پاس آ گئے. من انفسکم. اور رسول کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا کہا, ارے بولو نا بھائی, مجھے ایسا بیان آتا ہی نہیں. ذرا بولو نہ بولو. نہ نوری ہے نہ ناری ہے. من انفسکم. تم ہی رہتے. تم کون ہو, نوری ہو, نور سے پیدا ہوئے ہو, وہ تو فرشتے ہیں. اور تم ناری ہو, نار سے آگ سے پیدا ہوئے, وہ تو جنات. قرآن پاک میں فرمایا لقد جاء. عقیدہ درست کر لو. قرآن یہ نبی کے بارے میں عقیدہ بیان کرتا ہے, اعلان کرتا ہے کہ اور یہ بات جگہ جگہ آنے والے رسول تمہیں میں سے ہیں, انسانوں میں سے. ذرا 1-2 بات میں عرض کر دیتا ہوں. ہے تو بشر لیکن ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بے شر ہے. اور جو نبی کو بشر نہ مانے وہ خلاف بشر میں خلاف بشر ہے. نہیں سمجھے تو رہنے ہی دیجیے آگے. بہرحال میرے بھائیوں, اللہ نے چونکہ انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجنا تھا نا, اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے سب سے اعلیٰ طبقے سے آپ کو سلیکٹ کیا, منتخب کیا, اور پھر انسانوں ہی میں سے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا. آپ کوئی نور سے نہیں پیدا ہوئے. نوری ہونا کوئی کمال نہیں ہے. سارے نوریوں کے جو سردار ہیں بتائیں کون ہیں. ارے بولو, فرشتے نور سے پیدا ہوئے نا. تمام کے تمام نوریوں اور فرشتوں کے سردار جبریل تھے. جبریل تو ہمارے آقا کے خادم تھے. وہ کہاں کہنے والے نے لائے تشریف جہاں میں وہ رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لائے تشریف جہاں
گے رسول بن کے جبریل امین جن کے رضاکار آئے۔ اللہ نے جو مقام آپ کو دیا فرشتوں کے سردار کو بھی وہ مقام تو نہیں دیا۔ معراج میں نہیں معلوم آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کے اب جبریل رک گئے، میرا ویزا ہی ختم، اب آگے جانے کا ویزا میرا ہے ہی نہیں، میں جا ہی نہیں سکتا، ذرا بھی آگے بڑھا الہی تجلیات میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ جہاں ہمارے شاطا فرماتے تھے جہاں جبریل امین کے مقام کی انتہا ہوتی تھی وہاں سے ہمارے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے، سید البشر ہے محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ اچھی بات ہے، آپ کو تو آتا ہے نا عربی، اس سے کوئی سبحان اللہ کا کچھ۔ محمد بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہے، لیکن ہماری تمہاری طرح جھوٹے نہیں ہیں، انسانیت کے نام پر دھبا نہیں ہے۔ محمد بشر، انسانیت کا سب سے اعلیٰ اگر نمونہ دنیا دیکھنا چاہیں تو حضور کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کیسے ہوتا ہے اور انسان کو کیسے ہونا چاہیے، کس کو دیکھے بولو؟ حضور کو دیکھے۔ آپ سے بہتر دنیا میں نہ کوئی انسان ہوا ہے نہ ہے نہ ہوگا۔ محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر۔ جیسے کنکر میں ہیرا چھپا ہوا ہوتا ہے، انسانوں میں انسانوں کا سب سے قیمتی ہیرا چھپا ہوا ہے۔ اس نبی کو پہچانو، اس نبی کی سیرت کا حق یہ نہیں ہے کہ نبی الاول کے ابتدا میں اسے چند جلدوں سے سن لو، اس کا حق یہ ہے کہ ان کی سیرت کو زندگی میں ہر وقت اپنے کے نظر رکھو اور اپنے قول و عمل سے اس کی زندگی کو عام کرو، یہ سیرت النبی کا حق ہے۔ خیر، پہلا وصفۃ من انفسکم، یہاں بھی علماء نے دو قراءتیں اور تو دونوں کے اعتبار سے الگ الگ مطلب بیان۔ من انفسکم سے الگ مطلب مراد ہے، من انفسکم سے الگ مطلب مراد ہے۔ قراءت شاذہ ذرا سا علمی نقطے کی طرف اشارہ ہم نے کر دیا۔ دوسرا جو وصف بیان کیا نے اسے آج اپنانے کی سب سے پہلے ہمیں بولو اپناؤں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دعویٰ کی اور دعویٰ ہے ہمارا دنیا انسانیت حضور کے ان دو تین اوصاف کو اختیار کر لے تو خدا کی قسم دنیا اور یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے سماج کو۔ دوسرا وصف حضور کا کیا بیان کیا؟ عزیز علیہ، حضور کا وصف یہ ہے کہ تمہاری مشقت، امت کی مشقت حضور کے لیے دقت کا باعث ہے۔ کیا کہا نہیں سمجھے شاید آپ؟ امت کی مشقت حضور کے لیے دقت کا باعث۔ امت کو جب کوئی مشقت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں۔ حضور کو اپنی تکلیف کو گوارا ہے لیکن امت کی تکلیف گوارا۔ خدا کی قسم صاحبوں، اگر یہ وصف زندہ ہو جائے، ہم اپنی تکلیف کو گوارا کریں گے لیکن اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنی مشقت کو اپنا نقصان تو برداشت کر لیں گے لیکن سماج کے لوگوں کا، امت کا اور ملت کا اور ملک کا نقصان ہم برداشت۔ او بھائیوں، یہ
وصف کے دلائل نہیں بیان کیے، ورنہ خدا کی قسم سیرت میں کئی دلائل ہیں کہ حضور امت کی تکلیف سے بے چین ہو جاتے تھے، سمجھے نا؟ سیرت میں کئی نمونے اس کے موجود ہیں، میں شاید ایک سنا دوں، لیکن میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، حضور کا یہ وصف اگر ہم نے زندہ ہو جائے، ہم بھی اپنی ذاتی تکلیف کو گوارا کر لیں، لیکن امت کی تکلیف کو گوارا نہ کرے۔ کتنا خیر پھیر سکتا ہے کہ نہیں پھیر سکتا؟ آج تو صورت حال ہی بدلی ہوئی ہے نا، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا باہر میں جائے، ارے دنیا تو دور کی بات ہے، میرے باپ کا نقصان ہوتا ہو بلا سے، میرے حقیقی بھائی جس کی رگوں میں وہی خون دوڑتا ہے جو میری رگوں میں، اس کا نقصان ہوتا ہو بلا سے، حقیقی بہن جس کو وراثت میں کچھ نہیں مل رہا، سارا باپ کا مال ہڑپ کر گیا بلا سے، میرے پڑوسیوں کے یہاں بارش کا کیچڑ اور پانی گئے بلا سے، میرا نقصان۔ ارے بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ یہ عام مزاج بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نبی سے عشق و محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بہت زوردار دعوے کر، ہمارا بھی ہے نبی کا یہ ایک وصف اگر زندہ کر لے ہم آج، کون سا وصف؟ خود مشقت اٹھا لیں گے لیکن امت کو مشقت اور تکلیف آج سچے دل سے کون ارادہ کرتا ہے؟ اصل عشق رسول یہ ہے، سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بولو سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ابتدا اپنے گھروں سے کیجئے، اپنے خاندانوں سے کیجئے، اپنے پڑوس سے کیجئے، اپنی سوسائٹی اور محلوں اور علاقوں سے کیجئے۔ ذاتی طور پر تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کی تکلیف کو برداشت، اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گے۔ قرآن پاک میں فرمایا عزیز علیہ، امت کی مشقت آپ کو بے چین کر دیتی ہے، امت کی تکلیف کا ذرا سا خیال بھی اگر آپ کو آ گیا بے چین ہو جائے۔ دو مثالیں دیتا ہوں، امت دعوت کی بھی، امت اجابت کی بھی، یہ تو سمجھے نہیں آپ، ماننے والوں کی بھی، اور امت تو امت ہے، آپ کی نظروں میں تو سب برابر ہیں۔ مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچ جائے آپ کو گوارا نہیں تھا، اور نہ ماننے والوں، مارنے والوں کو بھی تکلیف پہنچ جائے آپ کو گوارا۔ چھوٹی چھوٹی جلدی مثالیں دیتا ہوں، آپ کا وقت ختم ہو گیا بھائی۔ چنانچہ بہت مثالوں میں ذرا سا آپ دیکھیے نا، وہ جب معراج النبی سے ہمارے آقا لوٹ رہے تھے، کیا لے کر لوٹ رہے تھے؟ چیک لے کر امت کے لوٹ رہے تھے نا، وہ کتنا کہا تھا؟ 15 لاکھ والا ایک کا چیک لے کر لوٹ رہے تھے حضور۔ ارے بولو نا یار، کیا لے کر لوٹ رہے تھے؟ 500 کتنی نمازیں؟ 500 نہیں، 50 نمازیں لے کر لوٹ رہے تھے، ہے نا بھائی؟ سنائے نہیں سنائے؟ میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا، خوش ہو گئے۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ کے حضور 50 مرتبہ روزانہ حاضری کا موقع، اس سے بہتر کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حضور 50 مرتبہ حاضری کا موقع، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے نا ان لوگوں۔ یہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری کا موقع بہت بڑا تحفہ ہے۔ خیر ابھی تو نہیں سمجھ میں آئے گا نا، وہ مرنے کے بعد جب انعامات دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا، تب تو سمجھنا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ مشہور ہیں، آپ کو خوش یہاں پر علماء نے بہت کلام کیا کہ 50 حضور لے کر کیوں آ گئے، تو بہرحال مختصر یہ ہے، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہوا، نماز تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا، دل کا سکون تھا، آپ تو خوش ہو کر لے آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے جلال الدین اکبری سے ملاقات ہو گئی، حضرت کیا لائے؟ ارے اللہ نے 50 نمازیں دی،
ارے حضرت جلدی جاؤ 2 نماز تو میری امت پڑھ نہیں سکی، آپ کی امت 50 نماز ہے۔ ارے مسجد قریب میں ہوگی نا، روز آنا سامنے وہ بھی نہیں جائے گا تو جلدی جاؤ۔ کتنے چکر کھلوائے ذرا بولو نا یار، آج 9 چکر کھلوائے، ہم کو 10 کے تو ایک بندے نے کہا تھا کہ یار اگر 10واں چکر بھی اللہ کھلوا دیتے تو کتنا اچھا ہوگا، تو کتنی رہ گئی پھر؟ اچھا تو 50 قبول کر لی اور پھر بعد میں یہ بار بار گئے، معمولی بات ہے ایک بندہ آپ کو 50 لاکھ کا چیک دے دے اور پھر آپ اس کے نہیں ذرا کم کر دو۔ سرکار دو عالم صاحب کیوں گئے؟ علماء نے دلائل میں عزیز علیہ کے دلائل لکھے ہیں۔ امت کی مشقت کا جب خیال آیا کہ حضور آپ کے لیے تو 50 نمازیں پڑھنا بہت ایزی ہے، لیکن امت کا کیا ہوگا؟ دیکھا آپ نے، امت کی مشقت کا خیال آتے ہی امت کی آسانی کے لیے اللہ کے حضور 9 چکر کاٹے اور کتنے کروا دی۔ اب آگے یہیں سے میں کچھ کہوں گا انشاءاللہ، اس کو مطلب یہ رکھیے۔ اور بھی مثالیں ہیں اعمال میں، بہت مثالیں۔ نہ ماننے والوں کی مشقت سے بھی آپ کیسے بے چین ہو جاتے ہیں، کیا کہوں، ابھی تو وقت ہے ہی۔ مولانا پھر کسی موقع پر ذرا ان کو شوق ہونا یہ سب کہیں کم سے کم 20 لوگ تک مجھے دعوت دیجیے گا انشاءاللہ، تب آپ ذرا تفصیل سے سنائیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے، اچھی بات ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، دیکھیے مکے والے جنہوں نے نعوذ باللہ نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ہمارے آقا روئے، حضور مقام پر سے کھڑے ہو کر جب آخری نظر ڈالی رو دیے، فرمانے لگے اے کعبۃ اللہ، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ طواف وداع حج کا واجبات میں سے ایک واجب ہے نا، آخر میں جو طواف کرتے ہیں عاشقوں کے لیے وہ آسان ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا مائیں اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت ایسا نہیں روتی جتنا طواف وداع کرنے والے روتے ہیں۔ حضور کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ اچھا جب تک حضور موجود تھے، میں اس سے پہلے یہیں پر یہ سنا چکا، عذاب الہی سے حفاظت کے منہ تھا۔ حضور کا وجود بابرکت عذاب الہی سے حفاظت کا بڑا سبب تھا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جیسے ہی حضور مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اللہ کا عمومی عذاب آ گیا، مکہ والوں کا وہ تو آنا ہی چاہیے تھا۔ قحط سالی پہنا تھا، قحط سالی، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور میں تفصیلات میں ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ بھوک کی وجہ سے آنکھوں کی بینائیاں کمزور ہو اور حالت سے لوگوں کا حال خراب ہو گیا۔ تو ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کی خدمت میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان مکہ سے مدینہ ایک وفد کے ساتھ آئے، ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، ہماری ہیلپ کیجیے، ہماری مدد کیجیے۔ حضور مدد کرنے والے ہیں، مدد لینے والے، حضور سہارا بننے والے ہیں، لوگوں پر بوجھ بننے، لوگوں جوانوں سہارا بن کر کے جیو، لوگوں کے سہارے مت جیو، لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں کے لیے بوجھ بن کر، اور جوانوں اپنے گھر والوں پر بوجھ مت بنو، اپنے گھر والوں کا، خاندان والوں کا بوجھ اٹھاؤ۔ حضور کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے جا کر درخواست کی، خوشامد، کتنا ستایا تھا، کتنا مجبور کیا تھا، کوئی منہ نہیں تھا کہ حضور کے سامنے حاضر ہو سکنے کی، مجبوری کیا کچھ نہیں کرا دیتی، گدھے کو بھی ابا حضور کہنے پر مجبور کر دیا نا، مجبوری
ابو سفیان نے جا کر جب کہا ہمارے آقا نے دعا بھی کی اور نجد کے حاکم سے حکم دیا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان سے کہا کہ فوراً مکہ میں ابو سفیان نے آ کر کے اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا تھا، اپنے علاقے کا بہت پریشان ہے آپ کے جانے کے بعد، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، آپ کو ان کی مدد کی، چنانچہ حضور نے دعا بھی کی اور مدد بھی کروائی۔ دیکھا آپ نے حالت مغلوبیت میں عقل، ایک جملہ یاد رکھ لو، بس وقت ختم ہو گیا، آگے ہم الفاظ کو بیان نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے تو تفصیلی وقت چاہیے۔ میرے بھائیوں ایک جملہ یاد رکھ لو، حالت مغلوبیت میں اخلاق کا اظہار کوئی کمال نہیں ہے، حالت غلبے میں اخلاق کا اظہار بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ سمجھے ہی نہیں نا، اب اس لیے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ رسپانس ہی نہیں کیا، سمجھے آپ؟ شاید 10 لوگ سمجھے ہوں گے۔ جب آپ مغلوبیت کی حالت میں ہو، کمزور ہو، حکومت تمہاری ہے نہیں اور تم 10-12% ہیں، اور وہ جیسے چاہیں ان کے بابا کے قانون روز بدلتے بدلتے رہے اور تم کو جیسا چاہیں یوز کرے، مغلوبیت کی حالت میں اللہ ہمیں اسلام پر لے آئے، نبی کی شریعت اور سنت پر لے آئے، تو یہ مغلوبیت غلبے سے بدل سکتی ہے۔ یہ مفتی شفیع کا اعلان اور بیان نہیں ہے، خدا کے قرآن کا فرمان ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم امنا۔ یہ جذباتی بیان نہیں، سارا حقائق قرآن میں ہے، سمجھے نا؟ کسی پارٹی کی ضرورت نہیں کہ فلاں پارٹی بنا لو تو ہم غالب آئیں، نہیں، شریعت اور سنت پر آ جاؤ تو یہ مغلوبیت غلبے سے بدل سکتی ہے۔ آج ہم بدقسمتی سے، بدعملی کی وجہ سے مغلوبیت میں جی رہے ہیں، کمزور ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی طاقت ہے، کاش ہم ایک دوسرے کی طاقت کھینچنے کے بجائے کیا سیکھنے والے بن جائیں۔ وہ کہا تھا کسی بزرگ نے، حضرت ہماری ترقی کا راز کیا ہے؟ کہا ایک کام کر لو، آپ کرو تو میں بتلاؤں، بولو کون کرے گا؟ ارے یار گھبراتے کیوں یار، سب ارادہ کرو نا بھائی، اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن ہے، آپ بیٹھ کر اگر ارادہ کر لو، یہ ایک بات اگر ہم میں پیدا ہو گئی تو کتنا فائدہ ہوگا امت کا۔ بولو کون ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ ٹانگیں کھینچنے کے بجائے کیا کھینچو؟ ہاں، ہم کیا کھینچیں؟ کیڑے میں سے کیڑے نکالنا ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ امام صاحب کی بھی ٹانگیں مت کھینچو، امیر صاحب کی بھی بولو، ذرا بولتے رہو، ٹانگیں مت کھینچو، لیڈر صاحب کی بھی بولو، ٹانگیں مت کھینچو۔ کوئی بھی قوم کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ فرشتہ بن گیا، اس کی ٹانگیں مت کھینچو، اس کے لیے سہارا بن جاؤ، ہاتھ دو اس کو اپنا۔ بہرحال مغلوبیت کی حالت میں ہم اگر کمزوری میں ہیں اور اگر اخلاق کا اظہار کریں تو اس میں کمال کون سا ہوا؟ اصل کمال تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں غلبہ عطا کر دے، قوت عطا کر دے، طاقت عطا کر دے۔ حکومت مدینہ ریاست، اسلامی ریاست کی پہلی، اسلام کی پہلی ریاست مدینہ ہے نا۔ آپ غلبے میں تھے، طاقت میں تھے، قوت میں تھے، اس کے باوجود آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا؟ اور ایسی دسیوں مثالیں ہیں، فتح مکہ کی مثال تو اس سے زیادہ واضح ہے۔ جس مکہ سے نکالا گیا تھا اسی مکہ میں جب فاتحانہ شام سے داخل ہوئے، گردن اٹھا کے نہیں بلکہ گردن جھکا کے، اور مکہ والوں سے چن چن کے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جنہوں نے گلے میں خنجر کھوپا تھا انہیں کو گلے سے لگایا۔ جب اللہ غلبہ عطا کرے، کچھ طاقت عطا کرے، کچھ بڑا عہدہ دے، اس کے باوجود بھی تمہارے اخلاق میں کوئی گراوٹ نہ آئے، یہ تو ہے انسانیت اور یہی تو ہے نبی کی سیرت۔ اور ختم کرتا ہوں میرے بھائیو، حضور کے اوصاف میں تو یہ ایک وصف اگر آج زندہ ہو جائے
اس نبی پر ہم سلام بھیجتے ہیں. ہمارے استاد الاساتذہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو استاد مولانا احمد اللہ صاحب کو یہ پرانے لوگوں نے اگر سنا ہو تو وہ اکثر بیان سے پہلے حضور پر سلام ہم تو پڑھتے ہیں سلام میں آپ کو سناتا ہوں. اب تم کو عربی کا سلام نہ آئے تو ہمارا قصور ہے. ورنہ دیکھو ہم سلام پیش کر رہے ہیں. سلام علی خیر الانام و سیدی سلام علی خیر الانام و سیدی حبیبی الہ العالمین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علی خیر الانام و سیدی حبیبی الہ العالمین محمدی. بس یہ ہمارے آقا کے نام ہے. سب جیسے اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے لیکن صفاتی نام رحمان رحیم وغیرہ. ہمارے آقا کا ذاتی نام تو زمینوں پر محمد آسمانوں میں احمد لیکن بشیر نذیر رؤوف رحیم. بشیر نذیر حاشمی مکرم عطوف رؤوف من یسمى بأحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حضور کے ان پاکیزہ اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اعلان یہ ہے عالی پور ہمارے گجرات کا مدرسہ ہے مشہور، لیکن یہ وہ مدرسہ ہے جنہوں نے اپنی اساتذہ کی لاک ڈاؤن میں تنخواہیں بند نہیں کی. یہ ظالمانہ قدم اس مدرسے نے نہیں اٹھایا. تو جن مدرسوں نے اپنے اساتذہ کو سنبھالا یہ سنبھالنے ہی کا تو وقت تھا. ایسے مدرسوں کا تعاون وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا آپ میں سے بہت تیار ہے. مجھے اپنا کوئی کمیشن ومیشن ہے نہیں. آپ کام وہ نہیں رہیے گا کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.